الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ابی عبد الرحمن سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ اس حدیث میں دین اسلام کے اہم 5 ارکان بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک رکن بھی نہ ہو تو دین کی عمارت نامکمل ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلا رکن توحید رسالت کا اقرار ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرتی۔ لا الہ الا اللہ کہتی ہے لیکن ہر قسم کے شرک میں شرکت کرتی ہے، غیر اللہ کو اپنے لیے رزاق سمجھتی ہے، بیٹا دینے والا سمجھتی ہے، رزق دینے والا سمجھتی ہے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتی ہے، لیکن ہر مولوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر بٹھا دیتی ہے، بلکہ حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ کر بزرگوں کے قول کو ترجیح دیتی ہے۔ اور یقیناً جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں وہ اسلام کے دائرے سے کافی دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا رکن اقامت صلاۃ ہے، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، جو کہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ چوتھا رکن حج ہے، جو کہ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے۔ پانچواں رکن رمضان مبارک کے روزے رکھنا، جو کہ ہر مسلمان عاقل، بالغ، صحت مند اور باشعور مرد اور عورت پر فرض ہیں، اور ان روزوں کا بہت عظیم ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کی بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔